بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد انکار کر دیتا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کئی سارے اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، جبکہ بیوی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ اچھا دیکھیں، معاملہ آسان ہے لیکن سیریس مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا طلاق کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ویڈیو کے اندر ہمارا واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے، اس واٹس اپ کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی ہوا مسئلہ، 3 طلاق کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے، یا کوئی بھی مسئلہ جہاں تک ممکن ہوا، انشاءاللہ ہم آپ کا مسئلہ حل کروا کے دیں گے۔ تو آئیے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ کئی سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، یا عام طور پہ معاشرے میں آتے ہیں کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، اب طلاق دینے کے بعد شوہر انکار کر دیتا کہ میں نے کوئی طلاق دی ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ تو دیکھیں، عام طور پہ اس کی اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے کے انکار کر دے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ اس نے طلاق دی ہے، شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دی، تو اس کا سب سے پہلا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البجنۃ علی من ادعی، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ دلیل دے گا۔ اب چونکہ بیوی دعویٰ کر رہی ہے، دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس بات، انکار دعویٰ نہیں ہوتا، اس بات دعویٰ ہوتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے شوہر نے طلاق دی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ثبوت پیش کرے جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ شوہر نے طلاق دی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا دور ہے، گواہ بھی ہو سکتے ہیں، جدید زمانہ ہے، گواہ بھی ہو سکتے ہیں، خیر یہ تو قدیم زمانے کے ساتھ بھی ہے، گواہ ہو سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا گواہ پیش کر دے جس نے وہ بات سنی ہو۔ دوسرا یہ کہ اس نے اگر کوئی طلاق لکھ کے دی ہے پیپر میں، کاغذ کے اوپر، کسی بھی صورت میں، وہ ثبوت ہو سکتا ہے۔ تیسرا اس نے کال کے اوپر دی ہے، میسج کے اوپر دی ہے، تو اس کا کوئی بھی ثبوت ہو سکتا ہے کہ بیوی کے پاس وہ میسج ہو، کال ریکارڈنگ ہو، تو وہ ثبوت کے طور پہ پیش کرے کہ جی یہ ثبوت ہے، اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ الغرض یہ ہے کہ بیوی کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے لیکن اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اور شوہر اس بات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ کئی سارے شوہر اس طرح ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ گھر جو ٹوٹنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، طلاق دے چکے ہوتے ہیں لیکن گھر ٹوٹنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں گھر نہ ٹوٹے کسی بھی طریقے سے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کا اقرار کر لیں گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، تو وہ غلطی جو اپنی ہوتی ہے اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ شوہر جو ہے، شریعت نے اس کا حل یہ بیان کیا ہے کہ شوہر، بیوی کا پہلا کام بیوی کو ثبوت پیش کرنا۔ بیوی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتی تو شوہر کا کام ہے کہ کیا ہے، البجنۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر، شوہر کیا کرے گا؟ قسم اٹھائے گا، اس بات کا حلف دے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ جو قسم ہوتی ہے، اللہ کی قسم، مثال کے طور پہ وہ کہے مثال کے طور پہ کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، صاف اور صریح الفاظ میں وہ قسم اٹھائے گا، ٹھیک ہے، وہ قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے اس کو کوئی طلاق نہیں دی ہے، اس چیز کا انکار کر دے تو بس ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، بیوی کے پاس ثبوت نہیں تھا، اگر بیوی کے پاس ثبوت ہوتا تو بیوی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا، اس کی بات مان لی جاتی، اور جو شرعی حکم وہ نافذ کر دیا جاتا۔ اب بیوی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو شوہر قسم اٹھائے گا، شوہر قسم نہیں اٹھائے گا تو بیوی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن اگر شوہر قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کی پھر 2 باتیں ہیں، قسم جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، قسم سچی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آج کے زمانے میں جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی بہت سارے لوگ جو وہ نہیں ہچکچاتے نہیں ہیں، یا ڈر کے مارے یا کسی بھی طریقے سے وہ قسم اٹھا لیتے ہیں جھوٹی۔ تو اب کیا ہے، اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو میاں بیوی دونوں کی رجوع کروایا جا سکتا ہے، دونوں کی آپس میں صلح کروائی جا سکتی ہے۔ اب کئی ساری بیویاں جو ہیں وہ عورتیں ڈر رہی ہوتی ہیں کہ اب چونکہ یہ طلاق دے چکا ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں گی، اس نے تو قسم اٹھا لی ہے، ہم اس کے ساتھ رہیں گی تو ہم بھی جو ہے نا گناہ میں شامل ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی بیوی، اب شوہر نے قسم اٹھا لی ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بھی ہے،
جو اس نے صلح کروا دی، ہاں بھی اس نے قسم اٹھا لی ہے تو بس ٹھیک ہے صلح کروا دو، اب صلح کروا دیتے ہیں۔ اب اس کا جو بھی گناہ ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو جو بھی گناہ ہوگا وہ صرف اور صرف شوہر کا ذمہ ہوگا، کیونکہ اس میں بیوی بے اختیار ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس کو مجبور نہیں کرتا۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ بیوی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، شریعت نے اصول بنایا ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں تھا، اللہ جانتا ہے، شوہر نے جھوٹی قسم اٹھا لی تو کیا ہے، حکم وہی ہے کہ ان کی صلح کروا دی جائے۔ تو صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کی صلح کروا دی جائے، لیکن یہ ہے کہ بیوی کو کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، اس کا جو بھی گناہ ہوگا وہ شوہر کا ہی گناہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں کو خوش و خرم رکھے، ان کے گھروں کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مابین محبت، میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت، مودت اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے درمیان میں رکھ دے۔